السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام مدارس شریف کی سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم پہلے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو ثابت فرمائے گا۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم تو ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم اور ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع فرما دیا۔ ان دو آیتوں کی پہلے تفسیر پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہ ترجمہ ظاہر سی بات ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ سب کا مددگار ہے، اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے مفسرین نے یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے دین کو مقدر مانا ہے، اور مطلب یہ ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا پھر یہاں سے رسول مراد ہے، یعنی ان تنصروا رسول اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چاہے آپ اللہ کے دین کو مقدر مانیں یہاں یا رسول کو مقدر مانیں، دونوں صورتوں میں اصل تائید اور مدد یہ دین کی ہی ہوگی، کیونکہ دین کی مدد کرنا یہ تو ظاہر ہے دین کی مدد ہے، اور رسول کی مدد کرنا یہ بھی رسول کے دین کی ہی مدد ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی اپنی امت کو جب کسی کام کے لیے بلاتے ہیں یا ان کو طلب کرتے ہیں تو وہ ان کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ دین اور شریعت ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کی مدد کرنا ہو یا دین کی مدد کرنا ہو، یہ ایک ہی چیز ہے، دین کی مدد کرنا ہے۔ اور دین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں تعاون کرنا، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ کسی کے تعاون کا محتاج نہیں ہے، لیکن بندوں کو اللہ تعالیٰ اس اعزاز کے لائق بنایا ہے کہ اگر ہم دین کا کچھ کام کریں تو گویا اللہ تعالیٰ یہ لکھتا ہے کہ اس بندے نے میری دین کی مدد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، دین کی مدد کی ہے یا گویا اس بندے نے میری مدد کی؟ نہیں، اللہ تو ہر اللہ کسی احتجاج کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ از خود اپنے سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے، خود سے اگر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ از خود اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر خود اللہ اپنے اوپر کوئی چیز کو لازم کر لے اپنے کرم سے، اپنی شان کے لائق وہ جیسا کرنا چاہے تو یہ اس کا کرم ہے، مگر ہم کوئی چیز اس پر نعوذ باللہ سوچ بھی نہ سکتے کہ اس پر کوئی چیز ہم لازم کریں۔ بہت سی چیزیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری اصلاح فرمائیے، کہ ہم نے مومنین کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کا ایگزیکٹ تو نہیں، مگر اس آیت کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ ہم نے مومنین کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا کفار و مشرکین کے مقابلے میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ از خود اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ خود سے اپنے اوپر لازم کر لے اس کو، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ برابر ہے یہ چیز۔ جی، اللہ اپنے ذمہ کرم پہ اگر کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کی لیکن مرضی۔ احتیاج، ضرورت، ہر لحاظ سے اللہ پاک ہے، کسی بھی پہلو سے اور کسی بھی جہت سے ایسی کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی جس میں ضرورت کا معنی اور اللہ کی مدد کرے سر کا ایسے معنی پیدا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ ہاں کہ
وکان حقا علینا نصر المؤمنین فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی مدد کرنا. تو مدد کرنا، مدد لینا الگ چیز ہے. جی یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ کو کے اوپر کسی کی مدد کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں، اور اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. کچھ بھی واجب نہیں ہے، تو ایمان ہے ہمارا عقیدہ لیکن ہے. پھر بھی اللہ فرمائے علینا، تو مطلب وہ اپنی مرضی سے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا. تو اس کی شان ہے. ہاں، تو وہاں مدد پہنچانے کا تعلق ہے، اور یہاں کیا ہے؟ مدد لینا. اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت سے مجازی ہو کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، اور مدد لینا یہ احتیاج ثابت ہو جائیں گے، اور یہ چیز توحید کے بالکل خلاف ہے. جی جی بہرکیف تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہاں سے ایک عقیدہ ہم سمجھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کو اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے ہماری کیا ضرورت تھی؟ وہ براہ راست اپنے دین کی مدد کرتا. مسلمانوں کی جان مال کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے دین کے لیے مسلمانوں کو مددگار بنایا، اپنے دین کا بلکہ باضابطہ حکم دیا کہ تم میرے دین کی مدد کرو، اور جب مدد کریں گے تو پھر وہ مددگار کہلائیں گے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا، جبکہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے اور آپ کی قتل کے درپے تھے. جب وہ سازشیں کر رہے تھے تو آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہے؟ قالوا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو وہاں مطلب وہی ہے، اللہ کے لیے اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اپنے دین کا مددگار فرمایا. یہاں صحابہ کرام کو بالخصوص اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرے بھی، لہٰذا وہ دین کے مددگار ہوئے. حتیٰ کہ وہ صحابہ جو مدینہ منورہ کے اندر تھے اور مہاجرین کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، تو ان کا نام ہی انصار پڑ گیا، مددگار، سبحان اللہ. مدد کرنے والے. تو یہ تین باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد مار کہنا یہ جائز نہیں ہے، وہ غلط ہے. اللہ کے سوا کسی کو مددگار کہنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. جی اور اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر اللہ کے سوا کسی مخلوق سے مدد لینا ناجائز ہوتا یا شرک ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو کم از کم اللہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا نا. اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے مدد کا مطالبہ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ مطلقاً شرک نہیں ہے. ہاں، کسی کو اللہ کا مد مقابل سمجھ کے مدد مانگنا یہ یقیناً شرک ہے. جیسا ایک مثال کے طور پر اللہ کا مد مقابل، جی یعنی جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کو بھی اللہ کی طرح معبود سمجھنا، جی اس کو بھی لائق عبادت سمجھنا، اللہ اسے بھی واجب سمجھنا، قدیم سمجھنا. یعنی کوئی بھی ایک صفت جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ اس کے اندر ماننا. کیسے ماننا اس کو؟ مطلب کیسے ماننے پر شرک ہوگا؟ تو اس کو معبود سمجھنا. معبود سمجھنا. ہاں، کوئی ایک صفت یعنی جیسے معبود ہونے کی دو بنیادی صفتیں ہیں. جنہیں ایک خاص صفت فرمائے نا، بعض ہاں، ایک خاص صفت جو اگر آپ کسی مخلوق میں بھی مان رہے ہیں اللہ کی طرح اگر مان رہے ہیں تو شرک ہے. دیکھیے اللہ کی طرح تو کوئی بھی صفت مانیں گے تو شرک ہے. جی اب اللہ علم والا ہے، اب اللہ کی طرح علم کسی کے اندر مانیں گے تو یہ شرک ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری کائنات جاہل ہو. دنیا کے لوگ بھی علم والے ہیں، فرشتے بھی علم والے ہیں. تو کیسا مانتے ہیں کہ اللہ کا علم غیر متناہی، ذاتی، ازلی، ابدی، غیر فانی، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی غیر ختم نہیں، متناہی، کبھی مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد نہیں. ہمیں 1000 چیزوں کا علم ہوگا، لاکھ چیزوں کا علم ہوگا. اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جی کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو اللہ کی طرح صفت کا مطلب یہ ہے کہ
بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے مجازی طور پر بندوں کو عطا فرمائی ہیں. بعض صفات ایسی ہیں لیکن وہ مجازی طور پر. جیسے علم ہے، اللہ کی صفت بھی علم ہے، بندے کی صفت بھی علم ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو آپ علم والا کہیں تو اس سے شرک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی کہ فرق ہے یہاں پر. بندے کے اندر جو علم ہم تسلیم کرتے ہیں یہ اللہ کے عطا سے کرتے ہیں، محدود علم تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب یہ علم ملا ہے اس کو. اور اللہ کا جو علم ہے اپنا ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، غیر متناہی ہے. تو اللہ کی جیسی کوئی بھی صفت کسی کے اندر مانے یہ شرک ہے، جی لیکن مجازی طور پر مان سکتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مددگار ماننا یہی خدا بنانے کی طرح ہے. لوگوں کو غلطی یہاں ہوتی ہے. بھئی کسی کو آپ یا علی مشکل کشا کہہ دیے، یا غوث اعظم المدد کہہ دیے، بندہ نواز کہہ دیے، غریب نواز کہہ دیے. اب غریبوں کو نوازنا، بندوں کو نوازنا، دستگیری کرنا، مشکلیں آسان کرنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے. یہ غلط ہے. یہ طاقت اللہ مجازی طور پر اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، نیک بندوں کو بھی عطا فرمایا. یہ مجازی کا معنی تھوڑا سا. مجازی کا معنی یہ ہے جیسے شعر ایک لفظ ہے اردو کا. جی اس کی تعریف یہ ہے، لفظ موضوع لہو کے علاوہ کسی اور معنی میں مناسبت کی بنیاد پر استعمال کیا جائے. موضوع لہو جس معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ بنایا گیا ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے. مثال کے طور پر شعر ایک لفظ ہے اردو کا. یہ لفظ بنایا گیا ہے جنگل کے ایک مخصوص جانور کے لیے. اب ہم کیا کریں، کسی بہادر انسان کو شعر بول دے تو جس معنی کے لیے یہ لفظ بنایا گیا تھا اس کے لیے نہیں بولا گیا، بلکہ ایک انسان جو بہادر ہے اس کے لیے بولا گیا. لیکن شعر میں اور اس بہادر انسان میں ایک مناسبت ہے کہ شعر کا جو امتیازی وصف ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے. انسان کے اندر بھی وہ وصف پایا جاتا ہے مگر اتنی شدت سے نہیں ہے جتنی شدت سے شعر کے اندر ہے. علم مجازی طور پر انسان کو ہے، عطائی طور پر، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو مجازن جو ہے اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کی طاقت اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اور خدا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مدد جو ہے جو مددگار ہو وہی خدا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے جو خدا ہے وہ مددگار ضرور ہے، لیکن ہر مدد کرنے والا خدا ہو یہ ضروری نہیں. جی ایک باپ اپنی بیٹی کی مدد کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کی، ایک پیر اپنے مرید کی مدد کرتا ہے. ایک راستہ بھٹک گیا، اپنے راستہ بتا دیا تو آپ اس کی مدد کریں. تو ہر مدد کرنے والے کو خدا نہیں کہتے ہیں، خدا اسے کہتے ہیں کہ جو مددگار ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مددگار مان لینا یہی خدا مان لینا ہے، یہ ان کی غلطی ہے. مدد کرنا اور مددگار میں کیا فرق ہے؟ مدد کرنا یہ مصدر ہے، مددگار یہ اس میں فاعل ہے، یعنی مدد کرنے والا. جی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مددگار مانگ لیے تو اس کو گویا کہ ہم نے خدا مان لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہمارے دین کا کلمہ ہے اس پہ غور کیجئے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود ہونا اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. ہاں یہ نہیں فرمایا، اب یہاں قابل توجہ پہلو یہ ہے، لا ناصر الا اللہ. اللہ یہ نہیں رکھا کلمے میں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کیا بات. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کے اندر دو چیزیں پائی جانا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قدیم ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو. دوسرے یہ کہ وہ عبادت کے قابل ہو. اب شرک کب ہوگا؟ صرف دو باتوں میں شرک ہوتا ہے. یا تو اللہ کی طرح کسی کو آپ قدیم مان لیے، یا قدیم تو نہیں مانے، حادث مانے، لیکن اس کی عبادت کرنے لگے.
حادث جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ واجب ہے. واجب کا مطلب قدیم، ہمیشہ سے ہے، اور وہ عبادت کا مستحق ہے. الہ کا یہ ایک اجمالی معنی ہوا. اب شرک کی دو صورتیں بنیادی طور پہ بنتی ہیں. صرف اللہ کی طرح کسی اور مخلوق کو قدیم ماننا، اور یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، بغیر کسی کے پیدا کیے، خود بخود ہے، ایسی یہ مخلوق بھی خود بخود ہے اور ہمیشہ سے ہے. یہ ایک شرک کی ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ قدیم تو نہیں ماننا، حادثی ماننا، لیکن اس کو عبادت کے لائق سمجھنا. دو ہو گئیں، یہ دو بنیادی ہیں. اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو قدیم بھی ماننا اور عبادت کے لائق بھی ماننا. یہ تین صورتیں جو ہیں یہ شرک کی بنیادی صورتیں ہیں. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں مثال کے ذریعے. اللہ کے سوا کسی اور کو قدیم ماننا، یہ بھی ایک شرک ہے. یہ کس کا شرک ہے؟ مجوسیوں کا. جو مجوسی ہیں، جو آگ پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آگ ہمیشہ سے ہے. تو وہ پہلی چیز کی وجہ سے مشرک ہوئے. اور جو بت پرست ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں، بنانے والے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت ہمیشہ سے ہے. اس کو حادث مان رہے ہیں لوگ، لیکن حادث مانتے ہوئے اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں. یہ شرک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو قدیم بھی ماننا اور قابل عبادت بھی ماننا. دنیا کا کوئی مسلمان جس کو صرف کلمہ طیبہ معلوم ہو اور کچھ بھی معلومات نہ ہو، جب بھی وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ ہے. اگر وہ کسی ولی، کسی نبی، کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی امام کے لیے کچھ جو ہے تعظیمی کلمات کہتا ہے یا اپنے عمل سے تعظیم اور احترام کا اظہار کرتا ہے، تو یہ صرف تعظیم ہے، اس کے اندر عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. بہرکیف یہ بات کافی طویل ہو گئی، اور اس سے آیت کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی مددگار بنایا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پہ اور ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اپنے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے نبی کا، یعنی اللہ خود فرمایا کہ میں نبی کا مددگار ہوں. جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین نیک مسلمان بھی مددگار ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اس کے بعد اور فرشتے ہیں وہ مددگار ہیں. تو اللہ نے خود کوئی مددگار کہا، جبریل کوئی مددگار کہا، صحابہ کوئی مددگار کہا، فرشتوں کوئی مددگار کہا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مکے میں جب مسلمان تھے، مشرکین ان پہ ستاتے تھے، ان کو ظلم کرتے، زیادتی کرتے تھے، تو مسلمان دعا کرتے تھے کہ اللہ کسی ایسے مددگار کو بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکے. یعنی اللہ کسی اور مددگار کو بھیج دے. تو اللہ جس مددگار کو بھیجیں گا وہ اللہ تو نہیں ہوں گا نا، وہ غیر اللہ ہی ہوں گا. تو گویا کہ ابتدائی مسلمان صحابہ اکرام، نگاہ نبوت سے فیض پانے والے صحابہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ کسی مددگار کو بھیج. تو وہ جو مددگار ہے وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اور اس کے بندے اس کے حکم، اس کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں. اور وہ آیت جو ہے جس کا میں نے مضمون پیش کیا، اس آیت کے یہ ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس میں ولی اور نصیر کو طلب کیا گیا، اللہ کوئی حمایتی بھیج، کوئی مددگار بھیج. تو گویا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے بھی مدد فرماتے ہیں. دیکھیے آیت کریمہ کو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی، اے دین اللہ، اللہ کے دین و رسولی اور اس کے رسول کی مدد کرو گے. اگر اس کا عطف دین کے اوپر کریں گے تو پھر رسول کا عطف اللہ کے اوپر کیجیے، اللہ اس میں جلالت پر، و رسولی اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ مدد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے مد مقابل مدد کرنا. عدوکم تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اللہ.
وَيَفْتَحْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں جو ہے فتح و نصرت عطا فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت فرمائے گا. کہاں؟ فی مواطن الحرب، جنگ کے میدانوں میں، او علی محجت الاسلامی، یا اسلام کی حجت پر. والذی، دلیل، والذی، اسلام کی حجت، دلیل، اچھا والذین کفروا نہیں تو کس طرح کی دلیل؟ فتعسل لہم، جیسے ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کو اسلام کے بارے میں علم ہو گیا یہ اسلام ہے. اب اگر کوئی دوسرا شخص اس میں شبہات پیدا کر رہا ہے عقلی انداز میں یا اپنے علم کی طاقت کے زور سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی حجت پہ قائم رکھیں گا، اس کا شرع صدر فرمائیں گے اور اس کو اسلام پر ثابت قدم رکھا جائے گا، اور اس کے وسوسے، اس کی تشکیک کے ذریعے جو ہے اس کے عقیدے میں کمزوری نہیں آئے گی. یا پھر حجت اسلام، اسلام کی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے مسلمانوں کا علمی جو ہے مقابلہ ہو تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کو دلیل کے ذریعے تائید فرمائے گا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یہ والذین کفروا کا اعراب ہے فی موضع رفع بالابتداء والخبر فتعسل لهم. والذین کفروا یہ محل رفع میں ہیں، بالابتداء مبتدا ہونے کی وجہ سے، والخبر اور جو خبر ہے فتعسل لهم یہ والذین کفروا کی خبر ہے. وعطف قوله واضل اعمالهم على الفعل الذي نصب تعسا. اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ واضل اعمالهم، یہ جو جملہ ہے یہ معطوف ہے، اس کا عطف کیا ہے. وعطف قوله واضل اعمالهم، اور واضل اعمالهم کا عطف کیا ہے علی الفعل الذي نصب تعسا، اس فعل کے اوپر جس نے تعسن کو منصوب کیا ہے. یعنی تعسن جو حالت نسبی میں ہے تو اس کا نصب جس فعل کی وجہ سے آیا ہے اسی فعل کے اوپر وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ یہ معطوف ہے. اور تعسن کا عامل کون ہے، اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو اس سے پہلے قالا نکالا جائے گا، یعنی فقال تعسل لهم، فقال تعسل لهم، تو قالا کی وجہ سے تعسن منصوب ہے، اور وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ یہ قالا کے اوپر معطوف ہے. دیکھیے وعطف قوله وأضل أعمالهم على الفعل الذي نصب تعسا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وأضل أعمالهم یہ عطف کیا گیا ہے اس فعل پر جس نے تعسن کو نصب دیا ہے. لأن المعنى، اس لیے کہ معنی یہ ہے فقال تعسل لهم، یعنی کافروں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے بربادی ہو. تعس کسے کہتے ہیں؟ والتعس العثور، تباہی، بربادی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہاں پر فتعسل لهم سے کیا مراد ہے، یعنی ان کی بربادی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یرید فی الدنیا القتل، دنیا میں اس تباہی سے مراد قتل ہے کہ اسلامی لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قتل فرمائے گا. وفی الآخرت، اور آخرت میں ہلاکت کا مطلب التردی فی النار، دوزخ میں، دوزخ کے عذاب اور دوزخ کے شعلوں میں ہلاکت مراد ہے. ذالک یہ کیا، یعنی بربادی، یہ کافروں کی تباہی و بربادی اور ان کے اعمال کا ضائع ہونا. ذالکہ کا اشارہ جو ہے تعس اور ضلال دونوں طرف ہے، یعنی اعمال ضائع کر دیے گئے اور ان کے لیے جو ہے ہلاکت ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیوں ان پر طاری ہوئیں؟ التعس والضلال، یعنی وہ بربادی اور اعمال کی تباہی، یہ کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کیا. وہ کیا ہے؟ القرآن، یعنی قرآن کو انہوں نے ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ ان کے اعمال کو جو ہے ضائع فرما دیا. اب آگے کی آیت پہ غور کیجیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا، کہ وہ غور و فکر کرتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا تھا.
دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس ہلاکت کی بہت سی مثالیں ہیں، ذالک، اور یہ اس لیے ہے، یعنی آگے اس کی تفسیر آئیں گی کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نصرت فرمائے گا، ان کی مدد فرمائے گا، اور کافروں کے لیے جو ہے حبط اعمال ہے اور ہلاکت و تباہی ہے، مسلمانوں کی فتح و نصرت ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ اللہ اہل ایمان کا حامی و ناصر ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کفر کرنے والے تو ان کا کوئی حامی ناصر، کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک کام کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ دنیاوی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، حالانکہ ان کا ٹھکانہ یہ دوزخ ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، اب اس کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ یہ اشارہ ہے کفار و مشرکین کی طرف، یعنی کفار امت، یعنی کفار امتی کا، یعنی آپ کی امت کے کافروں نے جو ہے زمین میں سفر نہیں کیا، کیونکہ زمین میں مختلف قومیں آئیں، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کی نافرمانی کی، سرکشی کی اور انبیاء کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے عذابوں سے ان کو ہلاک فرمایا۔ تو اگر یہ لوگ زمین کا سفر کرتے تو پھر ان کی ہلاکت کو دیکھ کر اپنے احوال کو درست کر لیتے۔ تو فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، یعنی کفار امتی کا، یعنی آپ کے، اگر یعنی کے حساب سے اس کو پڑھتے ہیں تو کفار آئیں گا، اور اگر افلم یسیروا میں چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے تو اس ضمیر کا اعتبار کرتے ہیں تو یہاں پر کفار و امتی کا پڑھا جائیں گے، یعنی آپ کی امت کے کافر زمین میں سفر نہیں کرے، فینظروا، کہ وہ غور و فکر کرتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا تھا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اہلکہم ہلاک استئصال، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا۔ ایک ہوتی ہے ہلاکت، اور استیصال کا معنی آتا ہے یہ اصل سے آیا ہے، اصل معنی جڑ آتا ہے۔ جب اس کو باب استفعال میں لکھے جائیں گے تو پھر اس کے اندر ایک طلب ماخذ کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے یہ معنی آئیں گا کہ جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اے اہلکہم ہلاک استیصال، یعنی اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یہاں کافر سے مراد مشرکی قریش، یہ اصل مشرکینہ تھا، جو مذکر سالم ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مشرکی قریش، اور قریش کے مشرکین کافرین سے یہاں مراد ہے۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس ہلاکت کی طرح بہت سی مثالیں ہیں، یعنی امثال تلک الہلاکتی، اس ہلاکت کی مثالیں ہیں، لأن التدمیر یدل علیہا، کیونکہ تباہی یہ ان مثالوں پر دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے۔ ذالک، وہ، یعنی نصر المؤمنین وسوء عاقبۃ الکافرین، یعنی اہل ایمان کی مدد کرنا اور کفار و مشرکین کو رسوا کرنا اور ان کا برا انجام ہونا، یہ کیوں ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا مددگار ہے، اے ولیہم و ناصرہم، اللہ تعالیٰ ان کا ناصر، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ، کیونکہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، مولا کا مطلب ولی کا مطلب حامی کہہ لیجیے، و ناصرہم، اور ان کا ناصر یعنی مددگار ہے، ولیہم و ناصرہم، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور رہے کافر تو ان کا کوئی مددگار نہیں، اے لا ناصر لہم، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مددگار ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو سب کو تو اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ میں اہل ایمان کا مددگار ہوں اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کی وضاحت یہ کی صاحب کتاب نے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق اور تصرف اور نصرت کے اعتبار سے مددگار ہے، یعنی پیدا کرنے کے لحاظ سے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ہر انسان اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے بندے کے اندر، تو اس تصرف میں بھی اللہ یا بندہ کسی کام میں تصرف کرتا ہے تو جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ وہاں بھی مددگار ہے۔ یا پھر کسی چیز سے اللہ بچاتا ہے، حفاظت ہوتی ہے انسان کی، تو وہاں بھی اللہ مددگار ہے۔ تو تخلیق اور تصرف کی جہت سے اللہ ہر بندے کا مددگار ہے، لیکن نصرت اور تائید کے حساب سے اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا مددگار ہے، یعنی فتح و نصرت جب مقابلہ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں پر مولا بمانا نصرت ہے، یعنی مدد کرنا۔ تو مولا تو سب کا ہے، وہ آقا سب کا ہے، لیکن ناصر یہ صرف اہل ایمان کا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْعِبَادِ جَمِيعًا، اللہ تو تمام بندوں کا مولا ہے۔ کب؟ من جہت الاختراع، پیدا کرنے کی جہت سے، تخلیق کی جہت سے، وَمِلْكِ التصرف فیہم، اور بندوں میں اپنا تصرف نافذ کرنے کی جہت سے، وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ خاصَّةً، اور اہل ایمان کا مولا ہے خاص طور پر من جہت النصرتی، مدد کی جہت سے، یہ مدد اللہ مسلمانوں کی فرماتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی اہل ایمان بھی ہو اور اچھے کام بھی ہوں، اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ جناتیں، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بہہ رہی ہیں، موجود ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، برتتے ہیں۔ کس کو؟ ینتفعون بمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کو برتتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ ایامن قلائل، تھوڑے دنوں تک۔ یہ کفار و مشرکین کے جو خزانے بھرے ہوئے ہیں دولت سے، عیش و آرام کی بہتات ہے ان کے پاس، زندگی کے تمام اسباب اور آسائش کے تمام ذرائع ان کو حاصل ہیں، تو یہ دنیاوی زندگی جو تھوڑے دن کی ہے، اللہ نے ان کو برتنے کے لیے جو ہے مہلت دے رکھی ہے۔ وَيَأْكُلُونَ، تو کفار و مشرکین جو ہے دنیاوی ساز و سامان کو چند دن برتیں گے۔ وَيَأْكُلُونَ، اور یہ کھاتے ہیں، غافلین، غیر متفکرین فی العاقبۃ، غفلت اور بے خبر ہو کر، غافل اور بے خبر ہو کے کھاتے ہیں، اور غیر متفکرین فی العاقبہ، اور انجام کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی کفار و مشرکین جو کھاتے ہیں یا کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، یہ بے خبر ہیں اور اپنے انجام کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ ان کی مثال اللہ تعالیٰ چوپایوں سے دیا، کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین جو دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ ایک جانور کو چارہ ڈالا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، وہ بے خبر ہو کے کھاتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ کل جب صبح کا سورج نکلیں گا تو میری گردن پہ چھری چلیں گی، مجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جیسے جانور اور چوپائے اپنے انجام سے بے خبر ہو کے کھاتے ہیں، ایسی کفار و مشرکین آخرت کے عذاب سے بالکل بے خبر ہو کے کھا رہے ہیں۔ کیا مثال ہے اللہ! تو اللہ تعالیٰ جب وہ دن آئے گا تو ان کی آنکھیں جو ہیں خیرہ ہو جائیں گی، پھٹی رہ جائیں گی۔ تو دنیا میں اگر کافروں کو اللہ دولت دے دیا ہے تو اہل ایمان کو جو ہے اس دولت کو دیکھ کر اپنے اندر جو ایک کمزوری محسوس نہیں کرنا، کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بجلی گریں گی تو مسلمان پہ گریں گی، ظلم ہوگا تو مسلمان پہ ہوگا، غربت ہے تو مسلمان کے پاس ہے، جہالت ہے تو مسلمان کے پاس ہے، اور ساری نعمتیں کافروں کے قبضے میں ہیں۔ تو اقبال نے شکوہ کیا تھا، پھر اس شکوے کا بڑا بہترین جواب دیا تھا۔ اب چونکہ یہ تفسیر کا مقام ہے، میں اس گفتگو کو مختصر کر دیتا ہوں۔ جی، عدل ہے، وہ شکوہ کا جواب بھی وہی دیا۔ ہاں خود ہی دیے تھے، اب بہترین جواب دیے۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہو کافر تو ملے حور و قصور۔
تم میں حوروں کا جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی طلبگار نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یعنی اللہ کا نظام عدل پر قائم ہے۔ اگر وہ محنت، وہ مشقت اور وہ ذرائع کافر اگر لیتا ہے تو اس کو اللہ دے گا، اور اگر مسلمان کرتا تو اس کو دیں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے 100 کے پاس ہو جائے اور کافر کا بچہ جو ہے محنت کر کے پاس ہو۔ یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کفر و شرک کا فرق نہیں رکھا ہے، کفر و ایمان کا سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر آگ میں ہاتھ ڈالے تو جل جائے اور مسلمان ڈالے تو بچ جائے۔ دونوں کے لیے یہ فطری نظام، نیچرل نظام برابر رکھا اللہ تعالیٰ۔ تو عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہو کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کافروں کے پاس مال و دولت ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، انہیں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، لیکن ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ کھانا ہے جو حلال ہے، پھر حلال میں بھی وہ طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ کیا بات ہے۔ تو ہم ایک معبود کے پابند ہیں اور اس کے احکام کے پابند ہیں۔ ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنا جو آقا کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ ایک وہ بکری ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، وہ جہاں چاہتی ہے منہ مارتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی محافظ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن بکریوں کو چرواہا چراتا ہے وہ چرواہا سارا دن ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی امان میں رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کی نظام کے مطابق، اس کے نظام میں بندھے ہوئے ہیں، اور جب تک بندھے رہیں گے تو کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب اس کے نظام سے ہم باہر قدم رکھتے ہیں تو پھر لوگ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر لوگ ہمیں ستاتے ہیں۔ اس کی پناہ میں جب آ جائیں، کتنی آسان سی بات ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بندہ یہ کہتا تو اس کا ایک یقین ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں ایک ایسے دشمن سے جو انتہائی طاقتور ہے اور نظر نہیں آتا۔ تو یہ کب اللہ کی پناہ کب لیتا ہے انسان؟ یا کسی کو بھی دیکھیے، کسی کی پناہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ جب اپنے کو عاجز اور کمزور تصور کرتے ہیں۔ اگر اپنے کو طاقتور تصور کرنے لگیں تو ہم کیوں کسی سے مدد مانگیں گے؟ پناہ جبھی طلب کی جاتی ہے جب انسان اپنے کو مقابلے کے قابل نہیں سمجھتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئی جو اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے اس سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوڑ کے ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیوں کرا بچے نے؟ اس کو یقین ہے کہ میں اس چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ماں کی پناہ میں آ گیا، ماں اس سے لڑ سکتی ہے۔ تو ایک مسلمان کی بنیادی اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے کو عاجز تصور کرنا اور اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہ اللہ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے یقین کو مضبوط کریں، اور دنیا میں مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، ان سے جو ہے مسلمانوں کو ایک دم بزدل یا مجبوری کی کیفیت طاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوصلے سے کام لینا اور آگے بڑھنا۔ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی رہنے کا وعدہ کیا ہے، جب تک قیامت نہیں آئیں گی، جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ بہرکیف اب اس سے اوپر والی آیت میں اگلی بات فرمائے تھے کہ جو ایمان لایا اور جو اعمال کیے انہی کے لیے جنت اور نہریں باغات ہیں۔ جی، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی جوڑا گیا ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال نہیں کرتے لیکن ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، مسلمان ہے، خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، لیکن اعمال نہیں ہے، اعمال میں کوتاہی، غفلت، کاہلی، سستی، نمازیں قضا کر دیے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ جو بھی ضروری چیزیں، اس سے انسان غفلت کا مظاہرہ کیا اور یہ کام نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب کہ وہ آخرت میں جو ہے اپنے گناہوں کے موافق مطابق وہ دوزخ میں سزا پا کر پھر جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، مسلمان تھا۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ اچھا،
چلیے آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرے، یتمتعون، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ینتفعون بمتاع الحیات الدنیا ایاما قلائلا، وہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے استفادہ کرتے ہیں، کتنے؟ ایاما قلائلا، تھوڑے دن. ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، غافلین، بے خبر، غیر متفکرین فی العاقبتی، اپنے انجام سے جو ہے بے خبر ہو کر، غافل ہو کر. کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، فی معالفها و مسارحها. معالف کہتے ہیں، یہ الف سے بنا، الف کا مطلب آتا ہے چارہ، اور معالف وہ برتن کہہ لیجئے جس میں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، تو ان کو معالف بولتے ہیں. کہ اپنے چارے کے برتنوں میں، جیسے چوپائے اپنے چارے کے برتنوں میں، وہ مسارحها، اور اپنی چراگاہوں میں، چراگاہ میں گھاس پھوس جو بھی ہے وہ چرتے رہتے ہیں. تو جیسے جانور چوپائے اپنے چارے کے برتنوں میں اور اپنی چراگاہوں میں کھاتے رہتے ہیں، غافلتاً، بے خبر، اما ہی بصددہ من النحر والذبح، اس چیز سے بے خبر ہو کر کہ وہ ذبح اور نحر کے بالکل در پہ ہیں. والنار مثوی لہم، اور والنار کا تعلق یہ کافروں سے ہے. کما تاکل الانعام، یہ کافروں کی زندگی کی تمثیل بیان کی گئی ہے. والنار مثوی لہم، اور دوزخ یعنی دوزخ کی آگ، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، منزل و مقام، یہ ان کے اترنے کی جگہ ہے اور یہی ان کے رہنے کی جگہ ہے. اب آگے کی آیت کو دیکھ لیجیے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں، یہ اشد قوتاً، جو زیادہ طاقتور تھیں، من قریتک التی، آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا. اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان بستی والوں کو. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. وکأی من قریۃ، اس کا معنی بیان کیا وکم من قریۃ، یعنی وکأی وکم من، یہ تکسیر کے لیے ہے، یعنی زیادتی بتانے کے لیے، یعنی بہت سی بستیاں ہیں. واراد بالقریۃ اہلہا، اور یہاں بستی سے مراد جو ہے اس کے رہنے والے ہیں. اسی لیے ولذالک قال، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ہم، یہ ضمیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے. بستی کے دو معنی ہیں. ایک تو بستی کا معنی حقیقی معنی ہے کہ اتنا علاقہ، اتنی زمین جہاں پر کوئی ایک آبادی ہے، یا آبادی نہیں بھی ہے اور بیچ بیچ میں جگہ خالی ہے، وہ پورا ایریا بستی کہلاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس میں بسنے والے لوگ، یہ اس کا عرفی معنی ہے. جب بولتے ہیں فلاں شہر تو اس کی زمین مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے رہنے والے مراد ہوتے ہیں. تو بستی سے مراد یہاں اس کے رہنے والے ہیں. وہ اراد بالقریۃ اہلہا، اور یہاں پر قریہ سے مراد گاؤں اور بستی سے مراد اس کے گھر والے ہیں، اس کے رہنے والے ہیں. ولذالک قال، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو بہت سی بستیاں، یعنی بہت سی بستی والے، بہت سی بستیاں، یہ اشد قوتاً، وہ قوت میں زیادہ شدید تھیں، من قریتک التی، آپ کی اس بستی سے، اخرجت کا، کہ جس بستی نے آپ کو نکالا، یعنی وکم من قریۃ اشد قوتاً، یہاں یا تو قومن ہونا چاہیے، وکم من قومن، اور اگر قریتن ہے تو پھر یہاں پر قریتن کا ترجمہ اہل و قریتن سے، نہیں قوم سے کیا جائے گا. وکم من قریتن اشد قوتم، اور کتنی بستیاں تھیں جو قوت میں زیادہ سخت تھیں، من قومک الذین اخرجوک، آپ کی اس قوم سے کہ جنہوں نے آپ کو نکال دیا. اے کانو سبب خروجک، کہ جو اہل مکہ آپ کے مکے سے نکلنے کا سبب بنے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اہل مکہ سے زیادہ طاقتور قومیں آپ اس دنیا میں آئیں اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے. تو آپ کی جو قوم آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، تو پھر ان کو بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، پس ان کا کوئی مددگار نہیں. ای فلم یکن لہم من ینصرہم،
تو کوئی بھی ان کے لیے نہیں تھا جو ان کی مدد کرے، وَيَدْفَعَ عَذَابَ عَنْهُمْ، اور ان سے عذاب کو دور کرے۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ افما کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھ لیجیے۔ افما کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہے، اے علی حجۃ من عندہ و برہان، جو اپنے رب کی طرف سے، من عندی میں حاضر کا مرجع رب، جو اپنے رب کی طرف سے دلیل اور برہان پر قائم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو القرآن المعجز، وہ قرآن ہے جو صفت اعجاز رکھتا ہے، وسائر المعجزات، اور دیگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، معجزہ سمر یعنی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تو یہاں پر حجت سے مراد قرآن مجید ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، کیونکہ حضور بھی اللہ کی طرف سے دلیل ہیں، بلکہ تمام دلائل میں سب سے واضح، سب سے مضبوط دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی برہان آ گئی۔ برہان ایسی دلیل کو بولتے ہیں کہ جو اپنے دعوے پر سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ رہنمائی کرتی ہو اور سب سے مضبوط دلیل ہو۔ اور علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جہاں دعویٰ اور دلیل ایک ساتھ ہو، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی جو دلیل ہے محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے برہان کہا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں دلیل سے مراد، بینہ سے مراد حضور کی ذات ہو۔ بہرکیف ترجمہ دیکھیے، افما کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل، روشن حجت پر قائم ہے، یعنی قرآن یا حضور کی ذات یا دیگر معجزات، کمن ہوا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملی، کہ جس کے لیے اس کا برا عمل یا آراستہ کر دیا گیا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم اہل مکہ، جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کیے گئے ہیں، اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ ہم اہل مکۃ الذین زین لہم الشیطان شرکہم وعداوتہم للہ ورسولہ، اس سے مراد وہ اہل مکہ ہیں کہ جن کے لیے شیطان نے ان کا شرک اور اللہ رسول سے ان کی نفرت کو آراستہ کر دیا تھا، یعنی شرک جو انتہائی گھٹیا درجے کا گناہ ہے، اور اللہ رسول کی محبت یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اور اللہ رسول کی نفرت یہ انتہائی خسیس درجے کا عمل اور گناہ ہے۔ تو ایسے شدید ترین گناہوں کو شیطان نے اہل مکہ کی نظروں میں آراستہ پیراستہ کر کے ظاہر کر دیا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کمن زین لہ سوء عملی، یعنی جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کیا گیا ہو۔ وقال سوء عملی، اور اللہ تبارک و تعالی سوء عملی فرمایا۔ واتبعوا اہواءہم، اب یہاں پر دیکھیے واتبعوا اہواءہم، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، واتبعوا بھی جمع ہے، اہواء یہ بھی جمع، ہم یہ بھی ضمیر جمع کی۔ اوپر پہلی والی آیت میں کیا ہے؟ زین لہو سوء عملی، تو عمل یہ بھی واحد، اس کی جو ضمیر ہے ہی وہ بھی واحد ہے، اور زینا یہ بھی واحد، لہو یہ بھی واحد، تو اور بعد میں فعل آیا وہ بھی جمع، فعل کا جو مفعول آیا وہ بھی جمع، اور جو اس کا مضاف آیا وہ بھی جمع، تو ایسا کیوں کہا؟
تو مصنف فرماتے ہیں وقال سوء عملی، اللہ تعالیٰ فرمایا سوء عملی، اور اس کے بعد فرمایا واتبعوا اہواءہم۔ یہ اختلاف کیوں؟ ایک جگہ ہر چیز واحد ہے، ایک جگہ ہر چیز جو ہے جمع ہے۔ للحملی علی لفظ من و معناہ، یعنی جہاں پر مفرد اور واحد کے صیغے آئے ہیں وہاں لفظ من کا لحاظ کیا گیا کہ من لفظی اعتبار سے یہ واحد ہے، اور جہاں پر جمع کے صیغے آئے تو وہاں پر من کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ من معنوی لحاظ سے یہ جو ہے عام ہے اور جمع ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں وقال سوء عملی واتبعوا اہواءہم، اور اللہ تعالیٰ سوء عملی فرمایا یہ لفظ من کے اعتبار سے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ معنی من کے اعتبار سے، للحمل علی لفظ من و معناہ، تو لفظ من یعنی من کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے اس کو واحد کے کلمات آئیں، اور اس کے معنی پر محمول کرتے ہوئے جمع کے کلمات آئیں۔ آگے دیکھیے مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، مثل الجنۃ التی، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کیسی ہے؟ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں انہار بے شمار نہریں ہیں، کیسی؟ من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی کہ جس کا رنگ بدلا ہوا نہیں ہے، وہ انہار من لبن، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہے، وہ انہار لم یتغیر طعمہ، وہ انہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہیں، وہ انہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے جات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ اب یہ پورا ایک جو ہے حصہ ہو گیا تشبیہ کا، یعنی وہ جنت کی مثال جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا، پھر وہ جنت کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں نہریں ہیں، اس میں شفاف پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہے، وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاہم، اور وہ پانی ان کی اتڑیوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل سے مراد یہاں صفت، اے صفت الجنت العجیبۃ الشان، جنت کی جو صفت ہے وہ عجیب الشان ہے، التی وعد المتقون، جس جنت کا اہل ایمان سے متقوی والوں سے وعدہ کیا۔ متقی سے مطلب المتقون یعنی شرک سے بچنے والے۔ تقوی کے اصل 3 معنی ہیں، شرک سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، صغیرہ سے بچنا، اور شرک کا ایک معنی ہے ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شرک سے بچتا ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس کی بار بار مذمت بیان کی جاتی ہے اور جس سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفت میں کسی کو شریک کرنا۔ تو یہ عمومی معنی ہے تقوی کا اور متقی کا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، داخل فی حکم الصلۃ کالتقریری لہا، یہاں پر جو ہے یہ صلے کے حکم میں داخل ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے صلہ لایا گیا اور اس کو مکرر کر دیا گیا، اس کو دوبارہ لا دیا گیا، جیسے آپ کہتے ہیں الا تری، کہ آپ نہیں دیکھتے، الی صحت قولک، اپنی اس بات کی صحت کی طرف کہ التی فیہا انہار، وہ جس میں کہ نہریں،
تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ صلے کے حکم میں داخل ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، تو التی اس میں موصول ہے، اس کے بعد وعد المتقون یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ اسی میں صلے کے حکم میں داخل ہے، اور تقریر کے طور پر یعنی مکرر صلہ لانے کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ فیہا نہارن کیا ہوں گیا او حال، یا پھر یہ حال ہے، فیہا نہارن یہ حال ہے، اے مستقرۃ فیہا نہارن، اس میں نہریں موجود ہیں، من مائن، کیسی نہریں؟ من مائن غیر آسن، پانی کی نہریں، ایسے پانی کی نہریں جو غیر آسن ہیں، یعنی جو تبدیل نہیں ہوتا، بدلتا نہیں، اے غیر متغیر اللون والریح والطعم، یعنی جس کا رنگ، جس کی بو اور جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یقال، کہا جاتا ہے، اسن الماء اذا تغیر طعمہ وریحہ، جب پانی کا ذائقہ اور اس کی بو بدل جائے تو اس کو کہا جاتا اسن الماء، پانی بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ تو جنت میں جو نہریں ہیں اس کا پانی جو ہے بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی پانی کو لیجئے تو جو ہے کچھ دن رکھنے کے بعد اس کا جو ہے رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی بو بھی بدل جاتی ہے۔ گویا کہ جنت کی کسی نعمت کے اوپر جو ہے یہ اس قسم کی خرابیاں اور اس قسم کے عیب طاری نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ ہر وقت وہ پانی جو ہے انسان کے لیے اس کی تمام جو ہے غذائیات کے ساتھ جو ہے مہیا رہے گا۔ اسنا، یہ مکی قرت ہے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہیں ایسے دودھ کی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کما تتغیر البان الدنیا الی الحموضۃ وغیرہا، جیسے کہ دنیا کے جو دودھ ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، الی الحموضہ یعنی کھٹے بھی ہو جاتے ہیں، وریح اور جو ہیں وغیرہا، اور کھٹاس کے علاوہ جو ہے دودھ گاڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، کھٹا پن آتا ہے، جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں اس کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور جنت میں شراب کی یعنی پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے۔ اب یہاں پہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں لذتن، یہ تانیث ہے جو ہے لذن سے، لذن اس کا مذکر ہے اور لذتن اس کی تانیث ہے، وہ لذیذ ذائقے دار چیز کو بولتے ہیں۔ للشاربین، پینے والوں کے لیے، اے ما ہوا الا التلذذ الخالص، یعنی جنت میں جو پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں اس شراب کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی شراب میں جو عیوب ہوتے ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں اور جو باتیں ہوتی ہیں، جنت کی شراب میں ایسی کوئی خامی، ایسا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کی جو شراب ہوتی ہے وہ عقل کو مدہوش کر دیتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور عقل کے اوپر گویا ایک قسم کا پردہ ڈال دیتی ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں ہو پاتا۔ جنت کی جو پاکیزہ شراب ہے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی، اس کا عقل کے اوپر غلبہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کی شراب جو ہے بعض اوقات سر کے درد کا باعث بنتی ہے، لیکن جنت کی شراب میں یہ عیب بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ دنیاوی شراب میں جتنی آفتیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی عیوب ہیں، جنت کی پاکیزہ شراب ان تمام عیوب سے پاک ہوگی، وہ لذت ہی لذت ہوگی۔ بے شک۔ اس لیے اللہ نے، ایک ہوتا ہے لذیذ، یہ کھانا لذیذ ہے، اور ایک یہ ہے یہ کھانا لذت ہے، تو جنت کی جو شراب ہے اس کو اللہ نے لذت فرمایا، یعنی وہ لذت ہی لذت ہے، اس کے اندر شراب میں پائے جانا والا کوئی عیب موجود نہیں ہوگا۔ دیکھیے للشاربین، یعنی پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے، اے ما ہوا الا التلذذ الخالص، وہ جو شراب ہوگی وہ خالص لذت ہوگی، لیس معہ ذہب عقل، اس شراب کے ساتھ نہ تو عقل کی اڑان ہوگی، ایسا بھی نہیں کہ عقل اڑ جائے اور انسان مدہوش ہو جائے، ولا خمار، اور نہ جو ہے اس میں نشہ ہوگا، ولا صداع، اور نہ جو ہے سر درد کی شکایت ہوگی، ولا آفۃ من آفات الخمر، اور نہ شراب کی آفتوں میں سے، برائیوں میں سے، نقصانات میں سے کوئی نقصان ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، اور جنت میں شہد کی نہریں ہیں، مصفی جو بالکل صاف ہیں،
صاف کا مطلب دنیا میں جو شہد ہوتا ہے وہ شہد کی مکھی اس کو بناتی ہے اور اس کے پیٹ سے نکلتا ہے مثلا، تو اس میں کچھ نہ کچھ چربی ضرور آ جاتی ہے، شہد میں چربی ضرور آ جاتی ہے۔ لیکن جنت کا جو شہد کی نہریں ہیں وہ چونکہ شہد کی مکھی سے کشید نہیں کی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بذات خود پیدا فرمایا، لہذا اس میں چربی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، یہ خالص شہد رہیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انہار من عسل مصفہ، اور جو ہے جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی جو شہد خالص ہوگا۔ لم یخرج من بطون نحلی، وہ شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ فیخالطہ الشمع وغیرہ، کہ جو ہے موم یا اور کوئی چیز اس میں مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ خالص شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے اس میں یعنی جنت میں من کل الثمرات ہر قسم کے میوے جات ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یہ مثل مبتدا ہے، شروع میں جو بیان کیا گیا تھا مثل الجنت التی، یہ مبتدا ہے، اور خبرہ اب اس کی خبر آ رہی ہے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، یہ خبر ہے۔ ہاں ماء حمیما، ہاں تو اس کا ترجمہ کر لیجیے، وہ جنت جس کا مسلمانوں سے متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، اور اس میں نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلتا، اور ایسی نہریں ہیں شراب کی جو خالص لذتی لذت ہیں، اور ایسی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل خالص ہے۔ اب ایسی جنت، پھر اس کے اندر جو ہے ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، پھر جو ہے اللہ کی مغفرت ہے۔ ایسی جنت کمن ہوا، اس کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جو خالد فی النار، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وسقوا ماء حمیما، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی، حارا فی النہایتی، جو انتہائی درجے کا گرم، اس کو آپ اپنی زبان میں کھولتا ہوا پانی بول سکتے ہیں، اللہ کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے۔ فقطع امعاءہم، اور وہ پانی ان کی اتڑیوں کو، آنتوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ والتقدیر، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی، امثل الجنتی کمثل جزاء من هو خالد فی النار، کیا جنت کی مثال کمثل جزاء، اس شخص کے بدلے کی طرح ہوگی جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وہو کلام فی صورت الاثبات، تو یہ کلام اس بات کی صورت میں ہے، یعنی اس میں نفی نہیں کا لفظ نہیں ہے، صورت اس بات میں ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معناہ النفی، اس کا معنی یہ نفی ہے، یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ جنت جو اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے، تو جنت کا جو بدلہ ہے وہ اس کافر اور مشرک کے بدلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بتانا ہے، لیکن اس کلام کو بطور اس بات پیش کیا گیا، کیوں لانطباعہ تحت حکم کلام، کیونکہ یہ مشتمل ہے ایسے کلام کے حکم کے تحت جو حرف انکار سے، یعنی افا حرف انکار سے شروع کیا گیا ہے، ودخولہ فی حیزہ، اور اسی کے محل میں یہ داخل ہے، اور وہ قول کیا ہے، افما کان علی بینۃ من ربی کمن زین لہ سوء عملی، وفائدۃ حذف حرف الانکار۔ اب یہاں استفہام تو ذکر کیا گیا، افمن کانا، کیا وہ اس کی طرح ہے، یہ سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو حرف نفی کو ذکر نہیں کیا گیا، انکار کے لیے آیا، لیکن نفی جو کی جاتی وہ نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا فرما رہے ہیں فمن وفائدۃ حذف حرف الانکاری، اور حرف انکار کو حذف کرنے کا فائدہ یہ ہے، زیادت و تصویر لمکابرتی من یسوی بین المتمسک بالبینۃ والتابع لہواہ، ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ روشن دلیل پر قائم اور جمنے والا اور خواہش کی پیروی کرنے والا، یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن جو روشن دلیل ہے، تو روشن دلیل پر قائم رہنے والا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے، جو شخص اس قسم کی بات کہتا ہے، تو اس جو ہے
انکار کے ذریعے، حرف انکار کو حذف کرنے کے ذریعے اس کے اس مجادلے کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ کتنا بڑا مطلب کم عقل شخص ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس کے ہاتھ میں دیا ہے جو روشن ہے، اور ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں راکھ ہے، تو کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا بولا تو اس کا مطلب وہ جو ہے آنکھوں سے نابینا ہے، اور عقلی طور پر دیکھیں تو وہ عقل اور بصیرت سے جو ہے بے بہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرف انکار کو حذف کر کے گویا اس فائدے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا ترجمہ کر لیں، فائدۃ حذفی حرف الانکاری، اور حرف انکار کے حذف کا فائدہ یہ ہے زیادت و تصویر لمکابرتی من، اس شخص کے مکابرے، مجادلے اور جھگڑے کی تصویر کشی کرنا ہے، جو من یسوی، جو المتمسک بالبینہ، روشن دلیل پر قائم رہنے والے اور والتابع لہوا، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے کے درمیان برابری کرتا ہے۔ وانہ بمنزلتی، اور وہ شخص اس منزل میں ہے، من یثبت التسویۃ بین الجنۃ التی تجری فیہا تلک الانہار، جو برابری کرتا ہے، برابری ثابت کرتا ہے، من یثبت التسویۃ، جو برابری ثابت کرتا ہے اس جنت کے درمیان جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس دوزخ کے درمیان کہ جس کے رہنے والوں کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ان دونوں کے درمیان برابری پیدا کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عقل سے آ رہی ہے۔ وَأَنَّهُ بِمَنزِلَتِي، اور یہ اس منزل میں ہے کہ جیسے کوئی شخص من یثبت التسویۃ بین الجنۃ التی تجری فیہا تلک الانہار، کہ جو برابری ثابت کرے اس جنت کے درمیان جس کے نیچے وہ عظیم الشان نہریں بہہ رہی ہیں، وبین النار التی یسقی اہلھا الحمیم، اور اس دوزخ کے درمیان کہ جس کے رہنے والوں کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ یہ چند آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ تعالی جو ہے آگے ایک منافقین سے کے حوالے سے کچھ نئے مضمون کا آغاز ہوگا، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ آیت نمبر کس سے جو شروع ہوگا؟ 16 نمبر انشاءاللہ آیت رہیں گی، یہ 15 تک آج مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اسی سے ہم اس کو آغاز کریں گے۔